فیملی کی اہمیت کیا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ فیملی میں کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلے ہوں، ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں. یہ اپنی مشکل کو ایک دوسرے کے سامنے آسانی سے بیان کر سکتے ہیں. ایک وائف اپنے ہسبینڈ سے کیا توقع رکھتی ہے؟ کیا اس کی ایکسپیکٹیشن ہے اپنے ہسبینڈ سے؟ دنیا کی ہر خاتون یہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر انہیں زیادہ سے زیادہ وقت دے. جس طریقے سے ایک وائف کو اپنے ہسبینڈ سے توقعات ہوتی ہیں، اسی طرح ایک مرد کو اپنی وائف سے بھی کچھ توقعات ہوں گی. شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے سمجھے. ازدواجی زندگی جو ہے ہماری غیر ازدواجی زندگی سے زیادہ بہتر ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آج کا ہمارا موضوع ہے ہسبینڈ اور وائف کی زندگی. ہمارے ساتھ بطور گیسٹ موجود ہیں خانم کنیز بانو رضوی. آئیے ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں. خواہر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے ایک سوال یہ کروں کہ ایک وائف اپنے ہسبینڈ سے کیا توقع رکھتی ہے؟ کیا اس کی ایکسپیکٹیشن ہے اپنے ہسبینڈ سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. دیکھیے، دنیا کی ہر خاتون یہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر انہیں زیادہ سے زیادہ وقت دے، یعنی باہر کی جو مصروفیات ہیں، مشغولیتیں ہیں، ان سے ٹائم نکالے اور اپنی بیوی کو ٹائم دے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر شوہر اس چیز کو سمجھے اور اپنی بیوی کو وقت دے تو اس سے ان کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں. یا اسی طرح سے بیوی کو اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ ان کا شوہر کسی کے ساتھ ان کو کمپیئر نہ کرے، موازنہ نہ کرے. مثلاً اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے بعض حضرات ہوتے ہیں، مرد حضرات، وہ یعنی موازنہ کرنے لگتے ہیں، کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ ارے فلاں کی بیوی ایسی ہیں، یا یہ کہ میری ماں اس طرح سے کھانا بناتی ہیں، میری بہنیں اس طرح سے ہیں. یہ کوئی بھی خاتون پسند نہیں کرتی ہیں. لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ کسی طرح کا اختلاف ازدواجی زندگی میں ایجاد نہ ہونے پائے تو اس طرح کے کمپیریزن سے بچنا چاہیے. یا اسی طرح سے خواتین کو اپنے یعنی شوہروں سے یہ توقع ہوتی ہے کہ ان کا شوہر ان کی تعریف کریں. فرض کریے اچھا کھانا بنایا ہے تو مرد حضرات کو یعنی بول دینا چاہیے تعریف کے دو جملے کہ آج آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، یا یہ کہ اس نے بہت زحمت کی ہے، گھر صاف ستھرا کیا ہے، اپنے کو تیار کیا ہے، بنایا سنوارا ہے، تو اس کی شان میں دو لفظ تعریف کے ادا کر دے. اس سے کیا ہوگا؟ ان کا تعلق مضبوط اور گہرا ہوگا. یا مثال دیتی چلوں کھانے کی، کہ اگر یہ کہہ دیں شوہر حضرات کے آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا، اپنی بیویوں سے یہ بات کہہ دیں، تو یقین مانیے کہ جب وہ آئندہ اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائیں گی تو اور زیادہ دلچسپی سے اور زیادہ لگن سے پھر وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کریں گی. اور اس کے بعد ایک بہت ہی اہم انتظار اور توقع جو ہر یعنی زوجہ کو اپنے شوہر سے ہوتی ہے، یعنی ہر بیوی کو اپنے میاں سے ہوتی ہے، وہ یہ کہ ان کا شوہر ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے. بعض اوقات یعنی دنیا کی ہر آسائش اپنی بیوی کے لیے یعنی شوہر مہیا کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ پھر عزت نہیں کرتا. اس کا نقصان جانتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شاید ڈر سے، کسی دباؤ سے، خوف سے اپنے شوہر کی بات تو مانے گی بیوی، لیکن پھر دل میں اس کے لیے کوئی مقام اور جگہ نہیں رہے گی. تو یہ تھی یعنی ہر دنیا کی ہر خواتین کو اپنے شوہر سے اس طرح کی توقعات اور انتظارات رہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جس طریقے سے ابھی ہم نے گفتگو کی کہ ایک وائف کو اپنے ہسبینڈ سے کیا توقعات ہوتی ہیں، کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، تو جس طریقے سے ایک وائف کو اپنے ہسبینڈ سے توقعات ہوتی ہیں، اسی طرح ایک مرد کو اپنی وائف سے بھی کچھ توقعات ہوں گی. تو آپ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈال دیں کہ ایک ہسبینڈ کو اپنی وائف سے کیا توقعات ہوتی ہیں. جس طرح سے یعنی بیوی کچھ انتظارات اور توقعات رکھتی ہے اپنے شوہر سے، اسی طرح سے شوہر بھی اپنی بیوی سے کچھ ایکسپیکٹیشنس رکھتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہر یعنی شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے سمجھے. فرض کریے کہ آج جو دنیا کے حالات ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی طرح کی مشکلات میں گرفتار ہے، تو یہاں پر شوہر کو یہ توقع ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اسے سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن کم از کم خاتون خانہ جو اس کی وائف ہیں اسے سمجھیں، اس کی پریشانیوں کو سمجھیں، اور نہ صرف یہ کہ سمجھیں بلکہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کریں. اس سے مردوں کو بہت زیادہ پاور ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور پھر آئندہ وہ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور زیادہ لگن سے، محنت سے کام کریں گے. یا اسی طرح سے شوہر کو اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ ان کی زوجہ، ان کی بیوی کیا کریں، جو اس کی آمدنی ہے وہ سوچ سمجھ کر خرچ کریں. بعض اوقات ہم لوگ بہت آسانی سے یعنی پیسے کو پانی کی طرح بہانے لگتے ہیں، بالکل. لیکن جب مرد پیسے کما کر لاتا ہے تو بڑی محنت اور مشقت سے گھر میں وہ پیسے لاتا ہے. لہٰذا چونکہ وہ محنت اور مشقت سے اپنی کمائی گھر کے اندر لاتا ہے، تو یہ انتظار رہتا ہے کہ اس کی زوجہ
سوچ سمجھ کر خرچ کریں. فرض کریے مثلاً گھر کے اندر کچھ ضرورتیں ہیں لیکن اس کو انتظار رہتا ہے اس بات کا کہ بیوی ہماری اپنی سب سے جو اہم ضرورت ہے اس کو پہلے پورا کرے, یعنی جو غیر اہم ضرورتیں ہیں اس کی طرف توجہ نہ دیں. یا اسی طرح سے مثلاً یعنی شوہر یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا شکریہ ادا کرے. فرض کریے کبھی مثلاً کچھ اچھی چیزیں لے کر آیا تو زوجہ کو چاہیے کہ یہ کہہ دے کہ آپ نے ہمارے لیے بہت زیادہ زحمتیں کی ہیں, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے اتنی محنت کی, آپ کا بہت شکریہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کو یعنی ایک موٹیویشن ملتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے اور پھر ابھی ہم نے عرض کیا کہ بعد میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور بھی زیادہ محنت اور لگن سے کام کریں گے, کاج کریں گے. بالکل. یا اسی طرح سے ہر شوہر کو اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی رازدار ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید حالات اچھے نہ ہوں, بہت زیادہ زندگی کے ہر آسائشیں, ہر یعنی وسائل وہ مہیا نہیں کر سکتا اپنی بیوی بچوں کے لیے, لیکن پھر بھی انتظار تو رہتا ہے نا کہ اس کا بھرم قائم رہے دوسروں کے سامنے. لیکن ہم میں سے بعض خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اپنے گھر کا رونا, اپنا دکھڑا جو ہے وہ جا کے مائکے میں اپنی ماں بہن کے سامنے بہت آسانی سے رو دیتی ہیں. اور اگر اس بات کا پتہ اس کے شوہر کو چل جاتا ہے تو یقین مانیے اس کو وہ بہت دلی تکلیف بھی ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی یعنی زوجہ کے نسبت بے اعتماد بھی ہو جاتا ہے, کبھی اپنا کسی طرح کا راز اس کے ساتھ پھر شیئر نہیں کرے گا. یا اسی طرح سے ہر شوہر کو اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں ہو. بعض اوقات خواتین جاب وغیرہ کرتی ہیں, یعنی ملازمت کرتی ہیں, گھر سے باہر زیادہ وقت گزارتی ہیں, لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اپنی جو یہ گھریلو ذمہ داری ہے یعنی بچے کی تربیت, اس کی پرورش, اسے دھیان سے انجام دینا چاہیے. یعنی شوہر کو اس بات کی توقع ضرور رہتی ہے کہ جاب کے باوجود بھی بچے کی اچھی پرورش ہونا چاہیے, اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ آئے, اور شوہر یہاں پر اس سلسلے میں کسی طرح کا کمپرومائز اپنی زوجہ کے ساتھ نہیں کرتا ہے. خیر کنیز, قرآن کریم میں فیملی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فیملی کی اہمیت کیا ہے قرآن مجید میں؟ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے بہت ہی بیسک سوال ہے, لیکن آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے مقدمے کے طور پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ دیکھیے دین اسلام جو ہے وہ ایک ایسا جامع اور کامل دین ہے کہ جس نے انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی طرف انسان کی رہنمائی فرمائی ہے, اب چاہے وہ اجتماعی پہلو ہو یا انفرادی پہلو ہو, ٹھیک. اور خاص طور پر اس نے سماجی نظام کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے, بالخصوص فیملی سسٹم, خاندانی نظام کو تو اس حد تک اس قدر اہمیت دی ہے کہ اسے انسان کی کامیابی اور انسان کی سعادت کا ذریعہ قرار دیا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف جو آپ نے سوال کیا ہے. تو دیکھیے قرآن مجید میں, قرآن کریم کی نگاہ میں محبت, سکون, مروت, عطوفت, ان تمام چیزوں کا محور و مرکز کون ہے؟ گھر ہوتا ہے, فیملی ہوتی ہے. اور ان الفاظ کو قرآن مجید نے بڑی ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ یتفکرون. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھیے ہم نے تمہارے سے ہی یعنی تمہاری ہی جنس سے, تمہیں سے تمہارے جوڑے کو خلق کیا تاکہ تم کیا کر سکو, اس سے سکون حاصل کر سکو. اور تمہارے درمیان ہم نے کیا کیا ہے؟ مودت اور رحمت برقرار کی ہے, اور اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں جو صاحبان غور و فکر ہیں. اب اس آیت کریمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی اور خانوادے کی اہمیت کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں من انفسکم ازواجن کی تعبیر کا استعمال ہوا ہے, ٹھیک. اور یہ تعبیر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ میاں بیوی کا جو رابطہ ہوتا ہے, جو تعلق ہوتا ہے, اس کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ پیار پر ہوتا ہے, محبت پر ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ خانوادگی زندگی کا, ازدواجی زندگی کا بہت ہی اہم رکن ہے. اور دیکھیے انسان جو ہے وہ ایک ایسا یعنی موجود ہے, ایک ایسی مخلوق ہے جس کی ترقی کا دار و مدار, جس کے کمال کا انحصار کیا ہے؟
دوسروں کے ساتھ رابطہ اور تعلق برقرار کرنے پر ہے. یعنی اس کے اندر بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں. جب تک وہ دوسروں کے ساتھ خود کو کنیکٹ نہیں کرے گا, دوسروں سے رابطہ نہیں برقرار کرے گا, تب تک اس کی ضرورتیں بھی ظاہر نہیں ہو پائیں گی. ٹھیک, تو بہت ساری مثلاً فرض کریے انسان کی خواہشیں کیا ہیں, انسان کی آرزوئیں کیا ہیں, وہ کیا چاہتا ہے, کیا نہیں چاہتا, کسے پسند کرتا ہے, کسے نہیں پسند کرتا, کسے اپنا آئیڈیل مانتا ہے. یہ تمام چیزیں اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود کو دوسروں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر لے گا اور دوسروں کے ساتھ رابطہ برقرار نہیں کر لے گا. اور دیکھیے میاں بیوی کا جو رابطہ ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, وہ کیا ہے, محبت آمیز رابطہ ہوتا ہے, دوستانہ تعلق ہوتا ہے. اور اسی لیے اگر ان دونوں میں سے کسی کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہوگی, کوئی خامی پائی جاتی ہوگی, تو یہ اپنی خامیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی آسانی سے بیان کر سکتے ہیں. کیوں؟ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دونوں کا رابطہ جو ہے وہ کیا ہے, محبت آمیز رابطہ ہے, دوستانہ تعلق ہے. ٹھیک, یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ فیملی میں کوئی بھی پرابلم ہو, کوئی بھی مسئلے ہوں, ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں. جی, کیونکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یعنی رابطہ جو ہے, جو تعلق ہے دونوں کا, وہ کیا ہے, دوستانہ تعلق ہے, محبت آمیز تعلق ہے. اس وجہ سے یہ اپنی مشکل کو ایک دوسرے کے سامنے آسانی سے بیان کر سکتے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کا راستہ بھی تلاش کر سکتے ہیں. اور یہیں پر میں ایک اور پوائنٹ یعنی ایڈ کرتی چلوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری خانوادگی زندگی میں, ہماری ازدواجی زندگی میں کچھ اصول حاکم ہوتے ہیں. مثلاً ہماری ازدواجی زندگی میں ایثار ہونا چاہیے, صبر ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے درمیان محبت ہونی چاہیے. جب یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی تو ان خصوصیات کی بنیاد پر ہم اپنی مشکلات کو بڑی آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ بیان کریں گے اور پھر دونوں مل کر ان مشکلات کا حل بھی تلاش کر سکتے ہیں. تو یہ تھا اس آیت کریمہ کا پہلا پوائنٹ. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں لتسکنوا الیہا کا تذکرہ ہوا ہے تاکہ تمہیں سکون اور کیا, راحت مل سکے. سبحان اللہ. یہ تعبیر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دیکھیے سکون اور راحت ایک ایسا مقام ہے, ایک ایسی منزل ہے کہ دنیا کا ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے. بے شک. اور یہ سکون اور راحت, ان تمام چیزوں کا زمینہ فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ فیملی کی ذمہ داری ہے, خانوادے کی ذمہ داری ہے. اب یہ سکون اور راحت چاہے بچوں کے لیے ہو یا خود میاں بیوی کے لیے ہو, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن دونوں کے لیے جو سکون اور راحت کا زمینہ فراہم کرنا جو ذمہ داری ہے وہ فیملی کی ذمہ داری ہے. دیکھیے چونکہ بات فیملی اور خانوادے کی اہمیت کے حوالے سے ہو رہی ہے تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلامی تعلیمات میں عقد نکاح, شادی اور بیاہ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. کیوں؟ اس کے ذریعے سے فیملی اور خانوادے کی بنیاد ڈالی جاتی ہے جو نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے اور خواہشات نفسانی کی تکمیل کا ایک بہت ہی مہذب ترین طریقہ ہے. تو بہرحال جو ہم نے پوائنٹس بتائے ہیں, ان پوائنٹس کی روشنی میں, ان نکات کی روشنی میں قرآن کریم کی نگاہ سے کسی حد تک ہمارے لیے خانوادے اور فیملی کی اہمیت ثابت ہو جاتی ہے. بے شمار روایات ہیں جس سے فیملی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے, اور انہی روایات میں سے ایک روایت پانچویں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ ما بنیا بناء فی الاسلام احب الی اللہ من التزویج. یعنی اللہ کے نزدیک کوئی ایسی بنا نہیں ہے جو رشتہ ازدواج سے, شادی سے, بیاہ سے زیادہ محبوب ہو. یعنی بہت سے اعمال ہیں جو اللہ کے نزدیک محبوب ہیں, پسندیدہ ہیں. انہی محبوب اعمال میں سے ایک پسندیدہ عمل اللہ کا یہ ہے کہ انسان کیا ہے, خود کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرے. یا اسی طرح سے دیگر روایات ہیں, بعض روایات میں اس تعبیر کا استعمال ہوا ہے کہ جو انسان شادی کرتا ہے وہ شادی کے ذریعے سے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا دین جو ہے وہ تقوی الہی کے ذریعے سے, دیگر اعمال خیر کے ذریعے سے محفوظ کر سکتا ہے, اور جو آدھا دین ہے, نصف دین ہے, وہ شادی کے ذریعے سے محفوظ کر سکتا ہے. یا اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ شادی شدہ افراد کی 2 رکعت نماز جو ہوتی ہے وہ غیر شادی شدہ افراد کی 70 رکعت نمازوں سے زیادہ افضل ہے. یا اسی طرح کی دیگر بہت ساری روایات ہیں. بہرحال ہم تمام روایات کو تو بیان نہیں کر سکتے, لیکن جتنی بھی روایات شادی اور بیاہ کی اہمیت کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں, جن کے ذریعے ہم فیملی اور خانوادے کی بنیاد ڈالتے ہیں, ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ شادی کے سلسلے میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص تاکید فرمائی ہے. اور بہرحال آخری مطلب جو بیان کرتی چلوں آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کی روشنی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ہمارے لیے
کہ کمال تک، قرب الہی تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ بے شمار ہیں، اور ان میں سب سے آسان راستہ، ایک اہم راستہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فیملی کے ذریعے سے، یعنی شادی اور بیاہ کے ذریعے سے فیملی کی بنیاد ڈالے اور اس کے ذریعے سے قرب الہی تک جا پہنچے. بہت خوب. یعنی خیر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ازدواجی زندگی جو ہے ہماری غیر ازدواجی زندگی سے زیادہ بہتر ہے. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم دنیاوی تمام گناہوں سے بعد از ازدواج بچ جاتے ہیں. جو آج کل گناہ منظر عام پر ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم ازدواجی زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے انجام دے رہے ہیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے شادی کو اہمیت دی ہے تاکہ ہم دنیاوی تمام گناہوں سے محفوظ رہ سکیں. دیکھیے، ہم اپنے ناظرین کو یہ بات بتاتے چلیں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بخوبی واقف ہے اس بات سے کہ ہماری پرورش اور ہماری تربیت، ہماری تہذیب کا سب سے بہترین مکان کیا ہے؟ ہماری فیملی ہے، ہمارا خانوادہ ہے. اس لیے اس نے خانوادے کی بنیاد کو کمزور بنانے کا فیصلہ کیا. اور دشمن نے جو خانوادے کی بنیاد کو کمزور بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا سب سے اہم مقصد اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے دینی اور اعتقادی ویلیوز کو کم کرنا چاہتے ہیں. بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ سرے سے ہی انہیں مٹانا چاہتے ہیں، نابود کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دشمن نے اپنا ہدف پانے کے لیے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے کن راستوں کو اپنایا ہے، کس طریقے سے وہ ہماری سوسائٹی میں وارد ہوا ہے. جب ہم ان راستوں کی تلاش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دشمن کے پاس بہت سے راستے ہیں. ان میں سے چند اہم راستوں کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتی چلوں. دیکھیے، پہلا راستہ یہ ہے کہ دشمن نے جو خانوادے کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے اپنایا ہے وہ یہ کہ فیملی سے ریلیٹڈ جو حلال و حرام مسائل تھے ان کا تصور انسان کے لیے بے معنی اور مفہوم کر دیا. فرض کریے یہ جو ناجائز اور نامشروع دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، ان کو بہت عام قرار دے دیا ہے، اس کو ہمارے سماج میں بڑھاوا دینا شروع کر دیا. یا اسی طرح سے ایک اور راستہ جو دشمن نے اپنایا ہے وہ یہ کہ ہمارے سماج میں طرح طرح کی برائیاں پھیلا دی، لوگوں کو اسی میں الجھا کے رکھ دیا. یا اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو بہت سارے امور میں کیا کر دیا، ہر طریقے کی آزادی دے دی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان ہر طریقے سے آزاد ہو جائے گا تو بعض امور میں آزادی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے، حلال اور حرام کے نسبت غافل اور بے توجہ ہو جائے. یا اسی طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دشمن نے ہمارے یعنی دینی تعلیمات کے متعلق یا عقائد کے متعلق یا خود یعنی فیملی سسٹم کے متعلق اتنے زیادہ شبہات ایجاد کیے اور اس کے بعد لوگوں کو انہی شبہات میں الجھا کے رکھ دیا. اور اس کے بعد خانوادے اور فیملی کا جو تصور پیش کیا ہے لوگوں کے لیے وہ یہ کہ لوگ جو ہے خانوادے کو یا فیملی سسٹم کو کیا ہے، اپنی ترقی کی راہ میں، اپنے کمال کے راستے میں کیا کرتے ہیں، رکاوٹ سمجھتے ہیں. یا اسی طرح سے دشمن نے آزادی کے نام پر لوگوں کو آہستہ آہستہ کیا کیا ہے، دین سے دور کر دیا. یا مختلف نشوں میں لوگوں کو، مثلاً ڈرگس میں، اس کے نشے میں دھت کر کے مقام انسانیت سے ہی گرا دیا. یا اسی طرح سے جو سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں ہیں اس کے نسبت انسان کو اتنا زیادہ غیر ذمہ دار بنا دیا کہ اب انسان کے لیے فرق نہیں کرتا کہ معاشرے میں، سماج میں کون سی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. اور یہ جتنے بھی ہم نے راستے بیان کیے ہیں یہ سارے راستے دشمن نے صرف اور صرف اس لیے اپنائے ہیں کہ وہ ہمارے دینی اور اعتقادی ویلیوز کو کیا کرنا چاہتا ہے، نابود کرنا چاہتا ہے، گھٹانا چاہتا ہے. اور ایک اور بہت ہی اہم پوائنٹ کی اور یہاں پر میں ایک اور بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتی چلوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن نے ہماری جو اعتقادی ویلیوز ہیں، ہمارے جو دینی ویلیوز ہیں، ان کو نابود کرنے کے لیے، ان کو یعنی کم رنگ کرنے کے لیے ہماری زندگی میں جوانوں کو، نوجوانوں کو اور بالخصوص خواتین کو نشانہ بنایا. پہلے آہستہ آہستہ اس نے پلان کیا، جوانوں کو، نوجوانوں کو باہر لے کے آیا اور ان کے لیے اس طرح سے تصور پیش کیا کہ دیکھو، اگر تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ گھر کے اندر تمہیں نہیں ملیں گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر گھر سے باہر نکلو. پہلے یہاں تک لے کے آیا اور اس کے بعد پھر کیا ہے،
ان کا برین واش کر کے انہیں یہ سمجھایا کہ یہ جو لڑکی اور لڑکیوں کی دوستیاں ہوتی ہیں یہ بہت کامن سی بات ہے, بہت معمولی سی چیز ہے, اور جو لوگ محرم اور نامحرم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے, تو یہ ان کے فرسودہ اور پرانے خیالات ہیں. آج کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہے, اور اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں محرم اور نامحرم کی, گویا ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے, قابو نہیں ہے, اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وگرنہ آج کے نئے زمانے میں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب جوانوں اور نوجوانوں کو بہکا دیا, پھر خواتین کی طرف آیا. خواتین کو کس طرح سے نشانہ بنایا؟ خواتین کو بھی گھر سے باہر نکالنے کی پلاننگ شروع کی, یعنی یہ کہ ان کو خانوادے سے, فیملی سے کیا کیا ہے, دور کرنے کا پلان بنایا ہے. یعنی خواہرہ آپ نے بتایا کہ ویسٹرن کلچر نے ہم لوگوں کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کر رکھا ہے, تو اس میں خواتین کو کس طریقے سے ٹارگیٹ کیا ہے, کیا طریقہ اس نے اپنایا ہے کہ خواتین کو اپنے کنٹرول میں لے سکے وہ؟ دیکھیے, خواتین جو ہوتی ہیں, اگر ذمہ داریوں کے حوالے سے ان کی بات کی جائے تو گھریلو امور میں ان کی ذمہ داریوں کے 3 پہلو ہوتے ہیں. بچوں کی پرورش ہوتی ہے, بے شک, بچوں کی پیدائش, بالکل, اور اسی طرح سے گھریلو امور کی انجام دہی اور شوہر کے لیے سکون کا زمینہ فراہم کرنا ہے. بے شک. لیکن جو ان کا برین واش کیا گیا وہ اس طرح سے کہ خواتین کو بھی تو فائنینشیل اعتبار سے اسٹیبل ہونا چاہیے, اور اس طرح سے پھر ان کو جاب کے لیے, ملازمت کے لیے اکسایا. اور دیکھیے, خواتین پر تو یہ 3 ذمہ داریاں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی وہ تھیں, یعنی بچوں کی پیدائش, پرورش اور شوہر کے لیے سکون کا زمینہ فراہم کرنا. جب ان 3 ذمہ داریوں کے ساتھ خواتین نے اپنے اختیار کے ساتھ, اپنے ارادے کے ساتھ چوتھی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی, تو نہ صرف یہ کہ یہ 3 ذمہ داریاں نظر انداز ہوئیں, بلکہ خود خواتین کی شخصیت بھی بیچ میں کیا ہوئی, پس کر رہ گئی, وہ بھی خود نظر انداز ہو گئیں. یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ چوتھی ذمہ داری کیا ہے. دیکھیے, چوتھی ذمہ داری جو خواتین نے اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اوپر ڈالی, اس بات کو بہانہ بنا کر کہ ہم بھی کیا ہیں, فائنینشیل اسٹیبل ہونا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ جاب کی غرض سے, ملازمت کی غرض سے گھر سے باہر نکلنا. لیکن ہدف اور مقصد کیا ہے؟ گھر کی ذمہ داریوں سے جان چرانا اور جان چھڑانا. اس جملے پر بہت غور کریے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے, اسلام مخالف نہیں ہے خواتین کی جاب کا یا ملازمت کا. اسلام نے اجازت دی ہے کہ ہم شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں, جاب بھی کر سکتے ہیں, تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہماری جو پہلی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ فیملی کا خیال رکھنا, خانوادے کا خیال رکھنا, بچوں کی پرورش کرنا. لیکن اب وہ خواتین جو اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑا کر جاب کی غرض سے, ملازمت کی غرض سے گھر سے باہر نکلیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ان کے اصلی مشغلے تھے ان سے چھین لیے گئے. یعنی چھین کیا لیے گئے, بلکہ ان کے اندر دلچسپی بھی ختم ہو گئی گھریلو امور کے نسبت. اور ظاہر سی بات ہے, جب ایک خاتون یعنی گھر سے زیادہ باہر وقت گزارے گی تو پہلی بات تو انہیں وقت نہیں ملے گا کہ وہ گھر کے کاموں کو انجام دیں. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ ان کے اندر دلچسپی بھی نہیں رہ جاتی کہ وہ کیا کریں, گھریلو ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں. اور دیکھیں, یہیں پر میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کروں کہ یہ جو شوہر کی اطاعت کا مسئلہ اللہ نے رکھا تھا کہ شوہر کی اطاعت کیا ہے, واجب ہے, وہ بھی یہاں پر سوالیہ نشان بن کے رہ گیا. کیوں؟ کس طرح سے؟ کہا کہ جب ہم اب اسٹیبل ہو گئے ہیں فائنینشیل اعتبار سے اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں, تو پھر اطاعت کیسی؟ جب ہم خود کفا ہیں, اپنا خرج و مخارج خود پورا کر سکتے ہیں, تو پھر ان کی اطاعت کیوں کریں؟ یہ کیا ہے؟ یہ دشمنوں کی چال تھی. آہستہ آہستہ پہلے کیا کیا, گھر سے باہر نکالا, اور اس کے بعد ان کا برین واش کر کے ان کو اس طرف لایا کہ یہ اپنے گھریلو اور خانوادگی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں. اور آپ ویسٹرن سوسائٹی میں دیکھیے کہ وہاں اکنامیکل انڈیپینڈنس کے نام سے جب خواتین گھر سے باہر نکلیں تو وہاں پر کیا ہوا, یعنی انہوں نے گھریلو ذمہ داریوں کو ایک دم نظر انداز کر دیا. بلکہ ان کے اس باہر نکلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تحقیق انجام دی گئی, اس کے مطابق یہ پتہ چلا کہ وہاں جو نوجوان نسل کی اکثریت ہے ان میں سے یا تو کسی کو اپنی ماں کا پتہ ہے تو باپ کا نہیں پتہ ہے, باپ کا پتہ ہے تو ماں کا نہیں پتہ ہے, یا دونوں کا ہی نہیں پتہ ہے. یعنی بھائی اور بہن جیسے مقدس رشتے, اس طرح کی چیزیں تو دور کی بات ہے, ماں باپ کا پتہ نہیں ہے. اور یہ تمام چیزیں وہاں پر کیوں وجود میں آئیں؟ ایک خاتون نے جب اپنی گھریلو ذمہ داری سے, شوہرداری سے, فرزنداری سے, بچوں کی تربیت سے اپنی جان چھڑائی. اور اس کا ایک برا نتیجہ اور یہ ہوا کہ لوگ وہاں پر آپس میں ایک دوسرے سے بالکل
دور ہو گئے, کوئی کسی کی خبر نہیں رکھتا, حتیٰ اکیلے گھر میں مر جاتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہوتا, کیا ان کے پاس کوئی رشتے نہیں ہے, بہن نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, کوئی, یعنی محبتیں کم ہو گئی ہیں, محبتیں کم ہو گئیں, دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے تنگ ہو گئے, یہاں تک کہ ایک دوسرے کے گھر بھی ایک دوسرے پر تنگ ہو کر رہ گئے. اور یہ ساری مشکلات وہاں پر اسی وجہ سے آئی جب خواتین اپنی ذمہ داریوں سے یعنی کیا ہو گئیں, غافل ہو گئیں, بے توجہ ہو گئیں. تو یہ تو ان کی سوسائٹی کی بات تھی, لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ان کا کلچر بہت تیزی سے ہمارے سماج میں بھی سرایت کر رہا ہے, اور جب کہ ہم ان کا حال دیکھ رہے ہیں, ان کے حالات سے ہمیں سبق لینا چاہیے. لیکن ہم بھی کیا ہے, دنیا میں آگے بڑھنے چڑھنے کے لیے ہم ان کی تقلید اور کلچر میں ڈھلتے جا رہے ہیں, پیروی کرنا چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ یہاں پہ دیا ہے. لیکن یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مغربی کلچر کو اس حد تک فالو کر لیا ہے کہ ہمارے یہاں طلاق کی پرسنٹیج بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. مثلا ہم دیکھیں ہالی ووڈ, بالی ووڈ سیریلس, یا بہت ساری ریلس جو ہم دن بھر اسکرول کرتے رہتے ہیں, جس میں نئی نئی چیزیں اکثر اس طریقے کی جو خانوادے سے ریلیٹڈ چیزیں آ رہی ہیں آج کل, طلاق کو لے کر یا اپنی آزادی کو لے کر کے خواتین اپنے آزادی کے حق سیریلس میں یا فلمس میں مانگتی دکھائی دے رہی ہیں, جس کے نتیجے میں ہمارے یہاں طلاق کی پرسنٹیج بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ ہم مغربی کلچر میں بہت اندر تک جا چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ محبت ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے, قریب رہنے کے بعد بھی ہم لوگ میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف آپ روشنی ڈالتی چلیں کہ ہسبینڈ اور وائف کی ذمہ داریاں ایک دوسرے کی طرف کیا ہیں, دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں. دیکھیے, اگر میاں بیوی کے حقوق کی بات کی جائے تو حقوق کی دو قسمیں ہیں, کچھ کامن رائٹس ہوتے ہیں اور کچھ اسپیشل رائٹس ہوتے ہیں. ہم کامن رائٹس کی بات کر لیتے ہیں. یعنی اسی کامن رائٹس میں ایک حق, ایک رائٹ یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یہ حسن سلوک کا ایک بہت اہم مصداق ہے. یعنی ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. میں احترام کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دوں آپ کی خدمت میں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے. بالکل. اور واقعاً ان کی زندگی میں جو میاں بیوی کا ایک دوسرے کے نسبت احترام تھا وہ کم نظیر ہے, بلکہ اگر بے نظیر کہا جائے آج کے دور میں تو غلط بات نہیں ہوگی. ان کی زوجہ نے نقل کیا ہے کہ ہماری زندگی میں عیش و آرام کے بہت زیادہ وسائل نہیں تھے, کیونکہ امام خمینی کیا تھے, ایک طالب علم تھے. بالکل. تو وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر طالب علم تھے, اس کی وجہ سے یعنی عیش و آرام کے بہت زیادہ وسائل تو ہماری زندگی میں نہیں تھے, لیکن ہماری زندگی کی خوبی یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کا احترام بہت کرتے تھے. حتیٰ کہتی ہیں کہ امام خمینی کو اس حد تک نہیں پسند تھا کہ میں ان کے سامنے اپنے بچوں کے لباس دھوں, یا کبھی بھی انہوں نے کسی کام کے لیے مجھے آرڈر نہیں دیا. یا کہتی ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یعنی دسترخوان پہ بیٹھے رہتے تھے اور اس وقت تک کھانا نہیں شروع کرتے تھے جب تک کہ ان کی زوجہ دسترخوان پہ حاضر نہ ہو جائیں. یا اسی طرح سے وہ کہتی ہیں کہ اگر وہ روم کے اندر موجود ہوتے تھے, پہلے سے حجرے میں رہتے تھے, جب میں حجرے میں داخل ہوتی تھی تو ہم دیکھیے عام طور پر بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا, دروازہ بند کر دیجیے گا. جی بالکل. لیکن وہ کہتی ہیں کہ کبھی بھی امام خمینی نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ دروازہ بند کر دیجیے. وہ اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ میں آ کے بیٹھ جاؤں. جب میں بیٹھ جاتی تھی تو خود امام خمینی جاتے تھے, دروازہ بند کرتے تھے. سوچیے کہ یہ احترام اور عزت کس طرح سے انسان کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہے. بالکل. یا اسی طرح سے ایک حق یہ ہے میاں بیوی کا آپسی, وہ یہ کہ ایک دوسرے کے نسبت کیا ہونا چاہیے, وفادار ہونا چاہیے. اور اس وفاداری کی اہمیت انسان کی ازدواجی زندگی میں اس وقت ظاہر ہوتی ہے زیادہ جب انسان کے حالات خراب ہوں, بالخصوص یعنی مالی حالات اگر خراب ہو جائیں, اور ایسے حالات میں اگر دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں, دونوں ایک دوسرے کا یعنی ساتھ دیں, تو ہم وہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہیں, وفادار میاں بیوی ہیں. اور اس سلسلے میں بھی میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب تفسیر المیزان ہیں ان کا واقعہ بتاتی چلوں. ان کی بیٹی نے نقل کیا ہے, وہ کہتی ہیں کہ گھر کے نام پر, مکان کے نام پر میرے بابا کے پاس یعنی کوئی خاص چیز نہیں تھی. ایک چھوٹا سا کمرہ انہوں نے کرائے پر لیا ہوا تھا اور درمیان میں پردہ ڈلا ہوا تھا. ایک طرف ہم رہتے تھے اور دوسری طرف کیا کرتے تھے میرے بابا اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتے تھے. اور ہماری ماں کے لیے اس طرح کی زندگی گزارنا بہت سخت تھا. چھوٹا سا روم تھا, آدھے میں درس ہو رہا ہے اور آدھے میں ہم لوگ فیملی رہ رہی ہے. لیکن وہ کہتی ہیں علامہ طباطبائی کی بیٹی کی میری ماں نے کبھی بھی مشکل حالات کو میرے بابا کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا. کیا کہ نہیں, وہ کیا ہے,
بغیر کسی ذہنی دباؤ کے، بغیر کسی الجھن کے اپنے تدریسی فرائض کو، ذمہ داریوں کو انجام دیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہ پڑنے پائے. تو یہ وفاداری بہت اہمیت ہوتی ہے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں، اور انشاءاللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق ملے کہ ہم بھی ان تمام چیزوں کو علماء کی سیرت سے اپنائیں، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت سے اپنائیں. اسی طرح سے خود علامہ طباطبائی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کی زوجہ کی وفات ہو گئی تو وہ بہت زیادہ محزون تھے، بہت زیادہ گریہ کر رہے تھے. لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کو اپنی بیوی کے دنیا سے چلے جانے کا اتنا غم ہے کہ آپ اس قدر گریہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیوی کے جانے کا غم تو ہے ہی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ میرا مونس و غمخوار چلا گیا، جس نے یعنی تعلیمی دور میں ہر چیز میں میری بہت مدد کی ہے. جب میں کتاب لکھ رہا تھا تفسیر المیزان تو وہ ہمارے لیے چائے لے کے آتی تھیں، کھانا لے کے آتی تھی. کہ اگر مجھے فرصت نہیں ہوتی تھی، میں کھانا نہیں کھا سکتا تھا اپنے ہاتھوں سے، تو وہ اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں نوالے رکھتی تھیں. اس قدر انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت عظیم شخصیت ہے، نہیں، اپنے یعنی اس عظیم شوہر کے ساتھ رہ کر انہوں نے بھی اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ خود انہوں نے نقل کیا ہے کہ جب میری زوجہ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں مشرف ہوتی تھیں زیارت کے لیے، اور وہاں پر جا کر بی بی کو سلام کرتی تھیں، تو ان کے سلام کا جواب میں خود اپنے کانوں سے سنتا تھا. تو اگر میاں بیوی چاہیں تو آپسی مہر و محبت کے ذریعے، دوستانہ تعلق اور روابط کے ذریعے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. بہت خوب، اور آپ نے بہت اچھی بات کہی. ناظرین دیکھیں، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ ان کے کاموں میں ہیلپ کریں. اگر ہم دیکھیں ہمارا شوہر کسی تناؤ میں ہے، ان کے تناؤ کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان کے ساتھ ہمکاری کر کے ان کو آگے کی منزل، ان کی منزلوں کو آسان کر سکیں. کیونکہ ناظرین دیکھیں، ایک اچھی وائف کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے مددگار ثابت ہو. آئیے چلتے ہیں اسپیشل رائٹس کی بات کر لیتے ہیں، یعنی میاں بیوی کے جو خاص حقوق ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلے ان حقوق کی بات کرتے ہیں، یعنی شوہر کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں. اس میں سب سے پہلا حق اگر اس کی بات کی جائے تو وہ ہے مہر. یعنی جس وقت شادی ہوتی ہے اس وقت مہر کی رقم کو معین کر دینا چاہیے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے فوراً یعنی بیوی اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے. اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا تو اس چیز کو قرآن کی نظر میں ناانصافی اور گناہ کہا گیا ہے. اسی طرح سے دوسرا حق نان و نفقہ ہے، جسے آج کی زبان میں ایلیمنی کہتے ہیں. نان و نفقہ میں جو چیزیں شامل ہیں وہ گھر ہے، لباس ہے، کھانا پینا ہے. لیکن اس کی بھی ایک شرط یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے ازدواجی حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتی تب شوہر نان و نفقہ ادا کرے گا. لیکن اگر اس سلسلے میں وہ کوتاہی کرتی ہے تو یہ حق کیا ہے، ساقط ہو جائے گا، یعنی پھر شوہر کی گردن پر باقی نہیں رہ جائے گا. اور نفقے کے بارے میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کروں، وہ یہ ہے کہ جو نفقے کی رقم، جو نفقہ ہوتا ہے وہ بیوی کی شان کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ایک امیر شوہر نے ایک غریب گھرانے کی لڑکی لا کر اپنی یعنی زندگی میں شامل کیا ہے اسے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پرانے حالات کی بنا پر اس کے نان و نفقے میں کسی طرح کی کٹوتی کرے. اور دوسری طرف ادھر سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک بہت صاحب حیثیت لڑکی نے بہت ہی غریب اور معمولی انسان سے شادی کی ہے تو پھر اسے بھی یہ انتظار نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری شان، ہماری حیثیت، ہمارے مائکے والوں کے اعتبار سے ہمیں ہمارا خرچہ دیا جائے. نہیں، اس میں یعنی چونکہ مشترکہ زندگی ہے، آپس میں میل جول ہونا چاہیے، پیار محبت ہونی چاہیے اور دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. یعنی دونوں کو ایک دوسرے پر ذہنی دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے. احسنت، دونوں کو ایک دوسرے سے بالکل یعنی اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے جو ان کو مشکلات میں ڈال دے. پھر اس کے بعد تیسرا حق جو یعنی بیوی کا شوہر کے اوپر ہے وہ یہ کہ شوہر اپنے بیوی کی سرپرستی کو قبول کرے. اور اس چیز کو قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں 34 میں اللہ نے مردوں کو کیا کہا ہے، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کا سرپرست ہے. اگر اللہ نے مرد کو سرپرستی دی ہے تو پھر بیوی کے لیے بھی ادھر سے ضروری ہے کہ شوہر کی سرپرستی کو کیا کرے، قبول کرے. تو یہ کچھ حقوق تھے جو یعنی شوہر کی گردن پر بیوی کے نسبت تھے، یعنی شوہر ان حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کر سکتا. آئیے اب ادھر سے بات کر لیتے ہیں کہ خود یعنی شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر کیا ہیں. تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی
اطاعت کرے، یعنی اس سلسلے میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرے. جو یعنی خواتین اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، اطاعت نہیں کرتی، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ وہ پھر نفقے سے بھی محروم ہو جائیں گی. اسی طرح سے دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر یعنی بیوی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. ممکن ہے اس سلسلے میں بہت سے یعنی سوالات کیے جائیں، لیکن صرف میں ایک اہم بات بتاتی چلوں، وہ یہ ہے کہ اگر یعنی خواتین کو یہ کہا گیا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکالیں، تو دوسری طرف یعنی شوہر سے بھی اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے، ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ یعنی بغیر کسی عذر شرعی کے یعنی اپنی زوجہ کو باہر آنے جانے سے نہ روکے، والدین سے ملنے سے نہ روکے، یا کوئی دباؤ نہ ڈالے باہر نکلنے کی خاطر. اور اگر وہ جان بوجھ کر بغیر کسی یعنی شرعی عذر کے ایسا کرتا ہے تو پھر یعنی یہ ظلم کے مصادیق میں شامل ہے، اور ظلم کرنا کیا ہے، وہ حرام ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھی گفتگو رہی. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اس سے دوسروں کی زندگی میں بھی تبدیلی آ سکے. اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو کامنٹ باکس میں اپنے سوال سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے جواب بآسانی دیے جا سکیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم، خدا حافظ. اللہم عجل لولیک الفرج.